جی، امت کی تاریخ میں ایسے دن بہت شاذ و نادر آتے ہیں کہ اتنا بڑا صدمہ سہنا پڑے۔ وہ پاکستان کے لیے بھی ایک فخر تھے اور ایک عالمی شخصیت تھے اور ایک بہت ہی نفیس اور نستعلیق انسان تھے۔ اگر ان کی تمام خوبیوں کا خلاصہ نکالا جائے، خلاصہ نکالنا ہے تو تقریباً ناممکن، تو میرا خیال یہ ہے کہ چند الفاظ میں اگر کوئی خلاصہ نکالے تو اس میں سر فہرست جو لفظ ہوگا وہ نفاست کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نفاست سے نوازا تھا، امت کے غم سے نوازا تھا، علمی تبحر بھی تھا اور اس کے ساتھ علم کی گہرائی جو بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے ورثے میں ملی تھی اور وہ اس معاملے میں اپنے بھائی حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہم کی طرح وہ اپنے والد کے صحیح معنی میں جانشین تھے۔ ہمارے جامع امدادیہ سے کے ساتھ ان کا تعلق بہت پرانا تھا کیونکہ یہ دونوں بھائی بھی حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز تھے اور ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ اور جامع امدادیہ کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ بھی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، بلکہ سب سے پہلے خلیفہ تھے، اور اسی حوالے سے اور اسی تعلق کی نسبت سے ان دونوں حضرات کا شروع سے ہی یہاں ہمارے یہاں بہت کثرت سے آنا ہوا، یعنی اس زمانے سے ان کا آنا جانا ہے جب دونوں بزرگ شخصیات کی داڑیاں ابھی کالی تھی۔ بہت قریب سے ان کو دیکھا، بڑا استفادہ کیا، خوف خدا، احتیاط، تدین، تقوی اور خاص طور پر مالی معاملات میں احتیاط، یہ اللہ جل جلالہ ان کو بہت وافر انداز میں عطا فرمائی تھی۔ یعنی یہاں تشریف لاتے تھے تو بہت زیادہ اصرار کے باوجود بھی کبھی اس پر کسی قسم کا ہدیہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا، بڑی مشکل سے آنے جانے کا کرایہ اور وہ بھی ناپ تول کے وصول کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ ایئرپورٹ سے اپنے گھر جانے تک کے جو خرچہ ہے وہ بھی ڈال لیا کریں، تو وہ بھی کبھی ڈالنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، خاص طور پر حضرت مفتعدہ کے دور کو، ان کے دور سے پہلے اگر دیکھیں اور اس وقت کے دارالعلوم کراچی کو دیکھیں تو زمین و آسمان فرق نظر آتا ہے۔ اس کو ایک مدرسے سے ایک بڑی یونیورسٹی اور ایک بڑے جامعہ میں اسے منتقل کرنا، اور پھر چونکہ وہ دارالعلوم کا کام ہے اس لیے اس پہ لیے اتنی جانفشانی اور تعمیرات میں اور دیگر انتظامی امور میں اتنی دقیقہ رسی جو ہم نے ان کو دیکھی اور جتنا ان کو کھپتے ہوئے دیکھا، دارالعلوم کا پیسہ ہے، ایک وقف کی ادارے کا پیسہ ہے، وہ کہیں غلط استعمال نہ ہو، اس کے نتائج صحیح برآمد ہونے چاہیے۔ ہم نے بہت کم محتممین کو اتنی فکر مندی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور عملی طور پر اتنے کھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ عام طور اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں جو ظاہری وضاقتہ اور چیزوں میں نفاست کا بہت اہتمام فرماتی ہیں، ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ شاید بہت نازک مزاج قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن جتنا محنت کرنے والا اور اپنے ادارے پر محنت کرنے والا حضرت رحمہ اللہ کو ہم نے دیکھا، علوم میں بھی تھا اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھا، اس کی مثالیں بہت ہی کم میں تھی۔ ایک خاص چیز جس کا بہت کثرت سے لوگوں کو تجربہ ہوا اور ان کے قریب بھی لوگوں نے
بہت کثرت سے بتایا وہ ان کا تحمل تھا جی ان کی گفتگو سے شاید کوئی اندازہ کہ وہ ایک جلالی مزاج کی شخصیت تھے، لیکن ذاتی معاملات میں وہ انتہائی متحمل مزاج شخصیت کے حامل تھے. اور یعنی اب کیا بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کتنی خوبیاں رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بے شمار مخلوق کو مستفید فرمایا. ان کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد، اور ان کے آگے شاگرد. یہ پتہ نہیں کتنی بڑی لڑی ہے جس کی تعداد کا شاید اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. ہمیں امید ہے کہ دارالعلوم کراچی اور ان کے یہ شاگرد اور ان کی عظیم تصانیف اور ان کے دیگر کام اور خاص طور پر بین المسالک ہم آہنگی پر اور امت میں اعتدال پیدا کرنے پر کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے، امید ہے کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بنے گی. خاص طور پر ایک بڑی تعداد میں اپنے تربیہ یافتہ شاگردوں اور تعلیم پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کی ساری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو علماء تک قید حیات ہیں اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائیں. خاص طور پر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دمک اللہ ہم سب صحت اور عافیت کے ساتھ دراز فرمائیں کہ وہ پہلے ہی امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی غنیمت ہستی ہیں، اور خاص طور پر اگر جانے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ دعا اور زیادہ دل سے نکلتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. مفتی محمد زاہد صاحب ذرا اس بات کو بھی جاتے جاتے واضح کر دیجئے گا، آپ کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا تھا، تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنا بڑا خلا ہے جو مفتی رفیع عثمانی صاحب چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو وہ مفتی ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں جن کے پاس علم کے الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی تو اس معنی میں بھی حضرت کا علم بہت بڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ علم کی گہرائی ہوتی ہے. اب ظاہرہ کے صحابہ کے زمانے میں علم کے الفاظ اتنے زیادہ نہیں تھے، کتابیں اتنی نہیں تھی جتنی آج لائبریریوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کا علم جو بڑھ کر ہے بعض والوں سے، اس کی وجہ ان کے علم کی گہرائی تھی. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی طور پر بھی، اپنے عبادت کے ورثے میں بھی، اور ذاتی طور پر بھی علم کی گہرائی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، اور پھر ہر بات کے نتائج اور عواقب کو دیکھ کر چلنا. یہ چیز بہت کم ہوتی ہے، لیکن حضرت کے ہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اور پھر حضرت کے ہاں سے کوئی فتویٰ، یعنی دارالعلوم کراچی میں جن لوگوں نے فتوے کی تربیت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں سب سے مشکل کام کوئی فتویٰ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے اپروو کرانا ہوتا تھا. وہ ایک ایک چیز اس کی بڑی گہرائی سے، باریک بینی سے دیکھتے تھے. حالانکہ ان کی انتظامی مصروفیات اتنی زیادہ تھی دارالعلوم کے حوالے سے اور ملت اسلامیہ کے حوالے سے کہ اس میں وقت ہی آدمی کو نہیں ملتا، لیکن گہرائی کے ساتھ ہر چیز کو پرکھتے تھے، اور جب تک ان کا اطمینان نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے اور کسی چیز کو وہ پاس نہیں کرتے تھے. ان کے فتاوی الحمدللہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ اہل علم کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس وقت کے مفتیان کرام نے
سبھی تقریباً ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے اور ان کو مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے یاد کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ